فلسطین یہ صرف آج کا مسئلہ نہیں بلکہ پچھلے 3000 سال سے اس سٹی کو قبضہ کرنے کی لڑائی چل رہی ہے۔ آج سے 3300 سال پہلے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل یہودی کو ایجپٹ میں فرعون کی غلامی سے نکال کر آزاد کر دو، اور پھر بہت مشکل سے فرعون نے آخر بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا، جس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کے پاس آئے اور کہا کہ اس سٹی پر حملہ کرو، لیکن بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم یہ لڑائی نہیں کرنے والے، جس کی وجہ سے اللہ نے 40 سال تک انہیں اس ڈیزرٹ میں رہنے کی سزا دی، جدھر موسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتاب تورات نازل ہوئی۔ اور اس تورات کے پہلے چیپٹر The Book of Genesis میں کلیئرلی لکھا ہے، صاف صاف لکھا ہے کہ یہ علاقہ فلسطین اللہ نے صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے رکھا ہے، جس کی وجہ سے آج تک یہ جتنی لڑائیاں چل رہی ہیں یہ اس لیے ہے کیونکہ یہودی یہ کلیم کرتے ہیں کہ تورات کی اس آیت کے مطابق جروسلم اور فلسطین پر صرف اور صرف بنی اسرائیل کا حق ہے، کیونکہ بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اینڈ اٹ میک سینس، تب تو ان کو ملنا چاہیے۔ لیکن تورات میں لکھا ہے کہ یہ علاقہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے، صرف اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے لیے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک نہیں بلکہ 2 بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل۔ اسحاق علیہ السلام was the father of بنی اسرائیل، بٹ اسماعیل علیہ السلام کو عربوں کا فادر سمجھا جاتا ہے، اور یہ بات صرف ہم نہیں، ایون یہودی بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ تو انہی کی کتاب تورات کے مطابق فلسطین پر صرف اسحاق علیہ السلام کی اولاد کا حق نہیں ہے بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عربوں کا بھی حق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 سال ڈیزرٹ میں رہنے کے بعد آخر بنی اسرائیل نے جاشوا کی لیڈرشپ میں فلسطین کو فتح کر لیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد یہ سٹی ان کے ہاتھ سے دوبارہ نکل گئی، اور پھر اگلے 300 سال تک بنی اسرائیل اس سٹی کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکے۔ لیکن 300 سال بعد بنی اسرائیل نے داؤد علیہ السلام کی لیڈرشپ میں اس سٹی جروسلم کو دوبارہ فتح کر لیا، اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے یہاں پہلی دفعہ اللہ کی عبادت کے لیے ایک مسجد، ایک ٹیمپل بنایا۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد یہودیوں نے فلسطین اور جروسلم پر 400 سال تک حکومت کی، لیکن 400 سال بعد بیبلون عراق میں ایک بہت ہی طاقتور امپائر بن چکی تھی، جس کے بادشاہ بخت نصر نے اپنی امپائر کو بڑھانے کے لیے فلسطین پر حملہ کر دیا اور جروسلم کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے اندر ہزاروں یہودیوں کو شہید بھی کیا، اور اس ٹیمپل کو بھی تباہ کر دیا جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اور جتنے یہودی زندہ بچ گئے تھے ان ساروں کو غلام بنا کر اپنے کیپٹل بیبلون عراق لے گیا، اور 70 سال تک یہودی عراقیوں کی غلامی کرتے رہے۔ لیکن 70 سال بعد عراق پر ایران کے ایک بہت ہی نیک بادشاہ سائرس دی گریٹ نے حملہ کر دیا، جسے ہم ذوالقرنین کے نام سے جانتے ہیں۔ سائرس دی گریٹ نے عراق کی اس حکومت کو فتح کر لیا، اور یہاں جتنے بھی یہودی تھے ان ساروں کو واپس فلسطین بھیجا، اور انہیں فنڈز بھی دیے کہ واپس جا کر سلیمان علیہ السلام کے ٹیمپل کو دوبارہ بنا جو اس سے پہلے تباہ کر دیا گیا تھا۔ جس کے بعد یہودیوں نے پھر فلسطین پر 400 سال تک حکومت کی، لیکن پھر ان پر ایک ایسی حکومت نے حملہ کیا جس نے سارے یہودیوں کو یہاں سے 600 سال تک باہر نکال دیا، The Great Roman Empire، اور بنی اسرائیل پر اتنا ظلم کیا جو اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا۔ یہودیوں نے رومن امپائر سے لڑنے کی بھی کوشش کی، لیکن رومن امپائر نے ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا، اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ یہودی رومن امپائر سے چھپ کر غاروں میں رہنے لگے، اور رومن امپائر نے بیت المقدس، جسے پہلے سلیمان علیہ السلام اور پھر ذوالقرنین نے بنایا تھا، دوبارہ تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے بعد یہ ٹیمپل آج تک دوبارہ نہیں بن سکا۔ رومن امپائر نے فلسطین اور جروسلم پر 600 سال تک حکومت کی، لیکن 600 سال بعد رومن امپائر نے ایک ایسی غلطی کی جو اسے کبھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے عرب میں بہت ہی تیزی سے پھیلتے ہوئے نئے ریلیجن اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسلامک ریلیجن اور خلافت اتنی تیزی سے پھیلتی گئی کہ کچھ ہی سالوں میں رومن اور پرشین امپائر دونوں کو فتح کر لیا، جس کے بعد حضرت عمر دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ بن گئے، جن کی حکومت الیگزینڈر دی گریٹ کی امپائر سے بھی بہت بڑی تھی۔ آخر مسلمان رومن امپائر کو فتح کرتے کرتے جروسلم کے دروازے تک پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مسلمان ایک دن جروسلم ضرور فتح کریں گے۔ اب مسلمانوں کے پاس 2 آپشن تھے، یا تو جروسلم کو اسی طرح تباہ کیا جائے جو اس سے پہلے باقی بادشاہوں نے کیا تھا، اور یا اس کا سیج محاصرہ کر لیں۔ آخر 6 مہینے بعد جروسلم کے گورنر سفرونیس نے کہا کہ میں یروشلم صرف ایک ہی شرط میں مسلمانوں کے حوالے کروں گا کہ مسلمانوں کے بادشاہ عمر خود آ کر مجھ سے ملے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اب مسلمانوں کے امیر المومنین کو کیوں ڈسٹرب کیا جائے،
تو وہ خود عمر بن کر سفرونیس سے ملنے گئے، کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپیرنس بالکل حضرت عمر سے ملتی جلتی تھی اور دونوں کی ہائٹ بھی بالکل سیم تھی، آلموسٹ 7 فٹ۔ لیکن وہاں ایک شخص حضرت عمر سے پہلے ہی مل چکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عمر نہیں ہو سکتے، تو مجبوراً خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر، اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ، کو جروسلم بلانا پڑا۔ سفرونیس فل لگژری گولڈ اور سلور پہن کر بالکل تیار ہو گیا، کیونکہ اتنے بڑے بادشاہ ان سے ملنے آ رہے تھے۔ لیکن سفرونیس اور پورا جروسلم یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بادشاہ کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور بادشاہ خود بالکل عام کپڑوں میں پیدل چل کر آ رہا ہے۔ یہ منظر جروسلم والوں کے لیے بہت شاکنگ تھا، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی کسی بادشاہ نے جروسلم پر فتح حاصل کی ہے، اس نے اس سٹی کو تباہ و برباد کر دیا تھا اور یہاں کی گلیوں کو خون سے بھر دیا تھا۔ لیکن اب یہ ایک بادشاہ آیا ہے جو ان ساروں سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن بغیر کسی فوج کے اور بالکل عام کپڑوں میں۔ ایسا اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر نے سارے ریلیجنز کو آزادی دی اور بغیر کوئی خون بہائے سفرونیس نے جروسلم کو حضرت عمر کے حوالے کیا، لیکن انہوں نے ایک شرط یہ بھی رکھی کہ مسلمان یہودیوں کو جروسلم آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن حضرت عمر نے اس کی یہ شرط نہیں مانی اور یہودیوں کو بھی بیت المقدس آنے کی اجازت دی، اور اس طرح پہلی دفعہ جروسلم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کے پاس آیا۔ اس کے بعد آلموسٹ 350 سال تک مسلمان، کرسچن اور یہودی جروسلم میں بالکل پیس اور امن کے ساتھ رہنے لگے۔ لیکن پھر 350 سال بعد کرسچنز نے پورے یورپ سے فوج جمع کر کے جروسلم پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ اس وقت مسلمانوں کے آپس میں بہت لڑائیاں چل رہی تھی، جس کا فائدہ اٹھا کر کروسیڈرز نے آسانی سے جروسلم کو فتح کر لیا، اور جروسلم فتح کرنے کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں پر انبلیویبل ظلم کیا اور ہزاروں مسلمانوں اور یہودیوں کو شہید کر دیا اور مسجدوں اور سینیگوگز کو بھی تباہ کر دیا۔ اور ہسٹری میں لکھا ہے کہ کروسیڈرز نے جروسلم کی گلیوں کو مسلمانوں کے خون سے بھر دیا تھا، اور ایون مسجد اقصی کو بھی مسجد سے ایک محل، پیلس میں بدل دیا تھا۔ یہودیوں کے عورتوں اور بچوں نے اپنی جان بچا کر اپنے آپ کو سینیگوگز میں بند کر لیا، لیکن کروسیڈرز نے ان سارے بلڈنگز کو آگ لگا دی اور ان کے بچوں اور عورتوں کو زندہ جلا دیا۔ اور یہ سب صرف ہم نہیں کہتے، بلکہ یہ اوتھینٹک ہسٹری کا حصہ ہے جسے یورپینز بھی مانتے ہیں۔ اس کے بعد ان کروسیڈرز نے جروسلم پر آلموسٹ 90 ایئرز تک حکومت کی، لیکن پھر 90 ایئرز بعد مسلمانوں کے ایک بہت بڑے بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوری مسلم دنیا سے فوج جمع کر کے جروسلم کو دوبارہ کرسچن سے چھین کر فتح کر لیا۔ اور اس وقت سارے کرسچنز کا یہ خیال تھا کہ اب صلاح الدین ہم سے اسی طرح بدلہ لے گا جس طرح ہم نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ لیکن صلاح الدین ایوبی نے بالکل حضرت عمر کی طرح سارے کرسچنز کو معاف کر دیا۔ ایون کرسچنز بھی اس بات پر حیران ہوئے اور صلاح الدین سے پوچھا کہ جب ہم نے فتح کیا تو ہم نے ہر مسلمان کو قتل کیا تھا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا I am not those men. I am صلاح الدین۔ صلاح الدین صلاح الدین ایوبی نے ان سارے ریلیجنز کو دوبارہ آزادی دی اور مسجد اقصی جسے محل بنا دیا گیا تھا اسے دوبارہ مسجد بنایا اور ادھر پہلی نماز ادا کی۔ جروسلم کو جب بھی کسی بادشاہ نے فتح کیا ہمیشہ ادھر بہت خون بہایا ہے، سوائے مسلمانوں کے جنہوں نے ہمیشہ بالکل پیس اور امن کے ساتھ اس سٹی کو فتح کیا۔ صلاح الدین ایوبی کے بعد ایک بار پھر سارے ابراہیمک ریلیجنز جروسلم میں بالکل پیس اور امن کے ساتھ 800 سال تک رہے۔ 800 سال۔ لیکن 800 سال بعد اور آج سے 100 سال پہلے جب جروسلم پر آٹومن ایمپائر کی حکومت تھی تو ورلڈ وار 1 کے بعد عربوں نے برٹش کے ساتھ مل کر عثمانیہ خلافت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کہ ہم عربوں پر یہ ٹرکش لوگ آ کے کیوں حکومت کر رہے ہیں۔ تو اس نیشنلزم کی وجہ سے فلسطین بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے پہلے برٹش اور یہودیوں کی آپس میں ڈیل ہو چکی تھی کہ اگر برٹش کو یہ علاقے ملے تو وہ ادھر ایک یہودی سٹیٹ بنائیں گے۔ اور یہ معاہدہ ہوا کیوں تھا؟ کیونکہ اس سے پہلے یہودی یورپ کے ہر فیلڈ، بزنس، سائنس، میڈیکل، بینکنگ، ہر چیز میں بہت سٹرونگ ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے یہودی یورپ کے سب سے طاقتور اور رچ کمیونٹی بن گئے۔ تو ان کی سپورٹ حاصل کرنا برٹش کے لیے سب سے ضروری تھا، اور پچھلے 1800 سال سے یہودیوں کے پاس اپنا کوئی بھی ملک نہیں تھا۔ تو ان میں سے کچھ یہودیوں نے زائنزم کی سوچ شروع کی کہ ہمارا یہودیوں کا بھی ایک اپنا ملک ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے اسی فلسطین کے علاقے کو چنا۔
اور یہ ملک حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہر طرف سے کوشش شروع کی۔ یہودیوں نے ایون عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید سے بھی ڈیل کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہودیوں کو سمجھ آ گئی کہ اگر اپنا ملک بنانا ہے تو عثمانیہ سلطنت کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اور جیسے ہی ورلڈ وار 1 کے بعد آٹومن امپائر ختم ہوئی اور فلسطین آٹومن امپائر سے برٹش کی طرف چلا گیا، تو یہودی پوری دنیا سے اسی سیکرٹ پلان کے تحت فلسطین شفٹ ہونا شروع ہوئے اور فلسطین کے مسلمانوں سے زمینیں ڈبل ٹرپل پرائس پہ خریدنے لگے، کیونکہ پیسہ تو ان کے پاس بہت تھا۔ برٹش امپائر نے بھی بیلفور ڈیکلریشن میں یہودیوں کے ایک الگ سٹیٹ ہونے کو سپورٹ کیا تاکہ ورلڈ وارز میں یہودیوں کا سپورٹ اور پیسے دونوں حاصل کر سکیں۔ اور اسپیشلی ورلڈ وار 2 کے بعد یورپ میں ہٹلر کے یہودیوں پر ظلم کے بعد یہودی اور بھی زیادہ پوری دنیا سے فلسطین میں جمع ہونے لگے اور فلسطین میں آہستہ آہستہ لڑائیاں بڑھنے لگی، جس کی وجہ سے UN نے ایک فیصلہ سنایا کہ فلسطین کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا، ایک حصہ فلسطین، دوسرا اسرائیل اور تیسرا جیروسلم، جو ان دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہاں UN کی حکومت ہوگی اور اس میں سب ریلیجنز کو آزادی ہوگی، جس پر عرب ممالک نے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی اور اسرائیل کے آزاد ہونے کے صرف 1 دن بعد اسرائیل پر ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ ایجپٹ، جارڈن، سیریا، تینوں کی فوجیں ایک ساتھ اسرائیل میں داخل ہوئی، لیکن بہت ہی بے شرمی سے عرب ممالک یہ جنگ ہار گئے اور ایک ایسے ملک سے ہارے جو ان سے سائز میں بہت چھوٹا اور جو اس جنگ سے صرف 1 دن پہلے آزاد ہوا تھا۔ اس ہار کی وجہ سے جو پلان UN نے اس جنگ سے پہلے بتایا تھا، اس کا صرف 40% علاقہ فلسطینیوں کو ملا اور 60% علاقہ اسرائیل نے فتح کر لیا اور ایون جیروسلم کی آدھی سٹی کو بھی فتح کر لیا۔ اسرائیل اکیلے یہ جنگ نہیں لڑ رہا تھا، بلکہ اس کے ساتھ پوری دنیا کا سپورٹ بھی تھا۔ ایون رشیا اور US دونوں کا سپورٹ اسرائیل کے ساتھ تھا۔ اسرائیل نے یہ علاقے فتح کر کے ٹائم بالکل بھی ضائع نہیں کیا اور 7 لاکھ عربوں کو فلسطین سے باہر نکال دیا۔ 7 لاکھ، جس کی وجہ سے فلسطین میں آہستہ آہستہ یہودی زیادہ اور عربی کم ہونے لگے۔ اس جیت کے بعد اسرائیل بہت سٹرونگ بن گیا اور پوری دنیا سے اور بھی زیادہ یہودی اسرائیل میں جمع ہونے لگے۔ اس کے بعد یہودیوں نے اپنے آپ کو عرب کے بالکل سینٹر میں ایک بہت ہی مضبوط حکومت بنا لی تھی، لیکن پھر بھی یہ 2 علاقے ویسٹ بینک اور غازہ اسرائیل کے کنٹرول میں نہیں تھے۔ لیکن آج سے آلموسٹ 60 سال پہلے 1967 میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگز کی وجہ سے یہاں جنگ ایک بار پھر شروع ہو گئی اور ایک بار پھر ایجپٹ، جارڈن، سیریا ورسس یہ چھوٹا سا اسرائیل۔ لیکن صرف 6 دنوں میں اسرائیل نے ان تینوں ملکوں کو ہرا دیا اور صرف 6 دنوں میں اسرائیل نے اپنا سائز 3 گنا بڑھا لیا۔ عرب ممالک دوبارہ اپنے سے ایک بہت ہی چھوٹے ملک سے بہت ہی بری طرح ہار گئے۔ یہ ایسا ہے کہ آج خبیب حزب اللہ سے ہار جائے، اور وہ بھی 2 مرتبہ۔ عرب ممالک کے 2 دفعہ اسرائیل سے ہارنے کے بعد ان کی عوام اپنے نیشنلسٹ حکمرانوں کے خلاف ہو گئی اور نیشنلزم، قومیت کو چھوڑ کر ایک نئی سوچ کی طرف بڑھنے لگی۔ دا مسلم بردرہڈ، اخوان المسلمون، جو مصر کے ایک سکول ٹیچر حسن البنا نے بنائی تھی اور جو ایک پاکستانی اسکالر مولانا مودودی کے خیالات سے انسپائرڈ ہے۔ اس سے پہلے اخوان المسلمون کا عرب میں صرف مذاق اڑتا تھا، لیکن اس ہار کے بعد اخوان المسلمون نے عرب عوام سے کہا کہ یہ جنگیں عرب کے مسلمان نہیں بلکہ یہ نیشنلسٹ ہارے ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہیں اور ان کا کوئی، جس کے بعد عرب کی عوام اس نئے سوچ مسلم بردرہڈ کی طرف آنے لگی۔ حماس بھی اسی اخوان المسلمون سے انسپائرڈ ایک گروپ ہے، لیکن اخوان المسلمون وائلنس کے خلاف۔ اس جیت کے بعد اسرائیل نے ویسٹ بینک، غازہ اور جیروسلم سب پر قبضہ کر لیا اور آج تک یہ سارے علاقے اسرائیل سے دوبارہ کوئی بھی نہیں چھین سکا۔ غزہ میں پچھلے 6 مہینے سے اسرائیل 35,000 لوگوں کو شہید کر چکا ہے، جس میں بچے اور عورتیں سب شامل ہیں۔ لیکن اسرائیل آخر فلسطین کے اس علاقے میں اتنا ظلم کیوں کر رہا ہے؟ اصل میں یہودیوں کی ہولی کتاب تورات میں لکھا ہے کہ ایک دن یعقوب علیہ السلام، جنہیں اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو آج سارے یہودیوں کے اینسیسٹر سمجھے جاتے ہیں، وہ ایک دن فلسطین کے علاقے میں سفر کر رہے تھے تو راستے میں ایک رات وہ ریسٹ کرنے کے لیے ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے، جہاں انہوں نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کو یہودیوں کی ہسٹری میں بہت امپورٹنٹ رول حاصل ہے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ جس پتھر پر وہ سر رکھ کر سو رہے ہیں، وہاں پر زمین سے آسمان کی طرف ایک لیڈر، سیڑھیاں ہیں جس پر بہت سارے فرشتے بہت تیزی سے اوپر اور نیچے جا رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نیند سے اٹھے
اور کہا کہ یہی علاقہ اللہ کا اصل گھر ہے اور اسی علاقے سے خدا کی طرف پہنچا جا سکتا ہے. تو مطلب یہودیوں کے لیے فلسطین کے اس علاقے کی اتنی بڑی امپورٹنس ہے. اسی لیے اس فلسطین کے علاقے کو حاصل کرنے کے لیے یہودی آج کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے بعد فلسطین میں جو کچھ بھی ہوا اسے ہم اس ویڈیو میں ایکسپلین کر چکے, جسے اب تک کروڑوں لوگ دیکھ چکے. سو مسٹ واچ دیٹ ناؤ. پرانے زمانے میں اس پورے علاقے کو فلسطین کہا جاتا تھا, لیکن یہاں اسرائیل کی ریاست قائم ہونے کے بعد یہ سارا علاقہ اسرائیل کے پاس ہے اور صرف اتنے علاقے میں مسلمان رہ گئے. فلسطین میں مسلمانوں کے علاقے بھی دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے, ویسٹ بینک اور یہ چھوٹا سا علاقہ غزہ. فلسطین میں مسلمانوں کے ان دونوں علاقوں کے آپس میں کوئی بھی زمینی کنیکشن, روڈ نہیں ہے, اور ایک دوسرے سے بہت دور ہونے کی وجہ سے یہاں کی عوام اور گورنمنٹ بھی ایک دوسرے سے بہت ڈیفرنٹ ہے. مطلب ان دونوں علاقوں میں ایک نہیں بلکہ دو گورنمنٹس ہیں. ویسٹ بینک میں PLO جس کو کافی سیکولر گورنمنٹ سمجھا جاتا ہے, لیکن غزہ میں گورنمنٹ حماس کے پاس ہے جسے بہت سٹرکٹ سمجھا جاتا ہے. فلسطین کا ایشو تو پچھلے 75 سال سے چلتا آ رہا ہے, اور پچھلے 75 سال سے سارے مسلم کنٹریز کی پوزیشن اب تک ایک ہی تھی کہ جب تک فلسطین کو اس کا حق نہ ملے اسرائیل کو ایکسپٹ نہیں کرنا. لیکن آج سے کچھ سال پہلے US کے نئے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت میں امریکہ نے آہستہ آہستہ اسرائیل کو مسلم کنٹریز سے ایکسپٹ کرانے کی کوشش کی, جسے ابراہیمک ایکارڈز کا نام دیا گیا. ابراہیمک اس لیے کیونکہ مسلمان اور یہودی دونوں ابراہیم علیہ السلام کو ایک سچا پیغمبر مانتے ہیں. امریکہ کے پریشر ڈالنے کے بعد عرب ممالک نے اپنی پبلک کے خلاف جا کر اسرائیل کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا. تو سب سے پہلے UAE, بحرین, موراکو, اومان, ان سارے عرب کنٹریز نے اسرائیل کو ایکسپٹ کر لیا, اور جو بھی مسلم کنٹری اسرائیل کو ایکسپٹ کر لیتے امریکن گورنمنٹ نے انہیں اسپیشل ایڈ بھی دیا. مطلب سوڈان کے اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے بعد امریکہ نے انہیں $1.2 بلین کا لون دیا اور انہیں ٹیررزم ایکسپورٹ کرنے والے کنٹریز کے لسٹ سے بھی ہٹا دیا. اور موراکو کے اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے کے بعد امریکہ نے موراکو کی ڈسپیوٹڈ علاقوں کو بھی ایکسپٹ کر لیا, جس کے بعد آہستہ آہستہ ساری مسلم کنٹریز, پاکستان, انڈونیشیا, بنگلہ دیش, سب پر پریشر ڈالا گیا کہ وہ بھی اسرائیل کو ایکسپٹ کریں. کہیں سے ایک لابی تو آئی تھی کہ جی اسرائیل کو ریکگنائز کریں, اور ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا عرب ملک سعودی عرب بھی اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے ہی والا ہے, کیونکہ محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ سعودی کے لیے اسرائیل سے زیادہ ایران خطرہ ہے. اور یہ بھی پاسبل تھا کہ اگر سعودی اسرائیل کو ایکسپٹ کر لیتا اس کے بعد باقی ساری مسلم کنٹریز نے بھی اسرائیل کو ایکسپٹ کر لینا. اس کے علاوہ پچھلے کئی ڈیکیڈز اسرائیل مسلمانوں کے علاقوں میں بہت چالاکی سے سیٹلمنٹس بنا رہا تھا. مطلب بہت ہی چالاکی سے یہودیوں کو مسلمانوں کے علاقوں میں سیٹل کرا رہا تھا, تاکہ فلسطین میں یہودی زیادہ اور مسلمان کم ہو جائیں, جسے یونائٹڈ نیشنز اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی بار بار بالکل انلیگل قرار دے رہی تھی. لیکن اس چھوٹے سے اسرائیل کو دنیا میں کوئی بھی نہیں روک سکا. ان سارے چیزوں کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اب فائنلی فلسطین کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا اور اسرائیل پچھلے 75 سال کی یہ جنگ جیت جائے گا. تو آخر آج سے 6 مہینے پہلے 7 اکتوبر کو غزہ کو کنٹرول کرنے والے حماس نے اچانک اسرائیل پر حملہ کر اور ان کے فائٹرز اسرائیل میں داخل ہوئے, اور وہاں انہوں نے 1130 لوگوں کو قتل کیا اور غزہ سے باہر آلموسٹ 24 کلومیٹر کا علاقہ قبضہ کر لیا, جو اسرائیل کے سائز کے حساب سے بہت بڑا علاقہ ہے, اور 150 یہودیوں کو پکڑ کر واپس غزہ ہاسٹیج بنا کر لے گئے. جس کے بعد پوری دنیا میں یہ نیوز پھیل گئی کہ حماس نے اسرائیل پر بہت بڑا ٹیررسٹ اٹیک کیا ہے, اور کہا کہ انہوں نے بہت سارے سیویلینز اور بچوں اور عورتوں کو بھی قتل کیا ہے. آلدو اس سے کچھ عرصے کے بعد حماس کے لیڈرز نے ایکسپٹ بھی کیا کہ ان کے فائٹر سے اس حملے میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. حماس کے اس اٹیک کے بعد اب پوری دنیا اسرائیل کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اب ان کا رسپانس کیا ہوگا, جس کے بعد اسرائیل کے وزیر اعظم بینجامن نیتن یاہو نے ٹی وی پر آ کر اعلان کیا کہ اب اسرائیل غزہ سے ایسا بدلہ لے گا جو اس سے پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں ہو. تو سب سے پہلے اسرائیل نے غزہ کی طرف ساری سپلائی, مطلب کھانا, بجلی, پانی سب بند کر دی, اور کچھ ہی دنوں میں وہ سارا علاقہ واپس لے لیا جو حماس نے قبضہ کیا تھا. جس کے بعد اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہماری لڑائی انسانوں سے نہیں بلکہ جانوروں سے, اور اپنے سولجرز کو حکم دی کہ ان کے ساتھ جو بھی کرنا چاہو کرو, کیونکہ یہ تو جانور ہے. اور یہ سب کرنے کے لیے اسرائیل کے پاس امریکہ کا فل سپورٹ حاصل تھا, اور عرب کنٹریز کی خاموشی سے بھی یہ لگ رہا تھا کہ وہ فلسطین کے ساتھ نہیں بلکہ اسرائیل کے ساتھ. اسی کے ساتھ اسرائیل نے غزہ پر ایئر سٹرائکس کرنا شروع کر, جس سے غزہ میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے, اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد اسرائیل کی آرمی IDF غزہ کے اندر داخل ہوئی اور فلسطینیوں کو مارنا شروع کی. اسرائیلی آرمی کو فائٹر جیٹس, ٹینکس,
और मिलिट्री पर्सनल की वजह से दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मीज में से एक समझा जाता है और कहा जाता है कि इजराइल के पास 80 एटम बॉम्ब्स भी मौजूद है। इसके अलावा इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को दुनिया की बेस्ट स्पाई एजेंसीज में से एक समझा जाता है विद 7000 एजेंट्स। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्पाई एजेंसीज में से एक। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद इतनी स्ट्रांग है तो इनको हमास के इतने बड़े हमले की प्लानिंग का कैसे पता नहीं चल सका। अब यहाँ पे कुछ लोगों का ख्याल है कि हो सकता है हमास इजराइल के साथ मिला हुआ है और ये सब एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है, क्योंकि हमास का क्या ख्याल कि अगर वो इजराइल पर इतना बड़ा हमला करेगा तो इजराइल का रिस्पॉन्स उसके बाद क्या होगा। जो भी हो, आखिर इजराइल की फौज गजा के अंदर दाखिल है। गजा में 3 मेन सिटीज, गजा सिटी, खान यूनिस और रफा। तो सबसे पहले इजरायली फौज ने इन तीनों सिटीज के आपस की कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश की और फिर पूरी दुनिया के सामने फलस्तीनियों पर जुल्म करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने अब तक 35,000 फलस्तीनियों को शहीद किया और अभी भी ये नंबर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इजराइल के एयर स्ट्राइक्स ने आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे हॉस्पिटल्स को टारगेट करना शुरू किया। इस सब के दौरान बार बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स में इजराइल के इस जुल्म के खिलाफ रेजोल्यूशंस पेश होती रही, लेकिन जैसे ही कोई कंट्री ये रेजोल्यूशन पेश करे, अमेरिका उसे वीटो करके खत्म कर दे। इस जेनोसाइड के लिए इजराइल को उसके सपोर्टर्स ने पूरी दुनिया से फुल फ्लेज सपोर्ट किया, जैसे यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज में। लेकिन फलस्तीन के सपोर्टर्स, जिसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अरब कंट्रीज की बनती थी और फिर बाकी मुस्लिम वर्ल्ड की, इन अरब कंट्रीज ने फलस्तीन के लिए कोई भी एक्शन नहीं उठाया। इवन वो अरब मुमालिक जो इससे कई साल पहले इजराइल के खिलाफ जंगें भी लड़ चुके और हर जंग बहुत बेशर्मी से हारे हैं, उन्होंने भी इस बार कोई एक्शन नहीं उठाया। मीनवाइल जब सारे मुस्लिम कंट्रीज फलस्तीन के इस मसले को इग्नोर कर रहे थे, उसी टाइम दुनिया के सारे मुसलमानों ने इजराइल के खिलाफ खुद ही एक्शंस लेना शुरू कर दिए और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट होना शुरू हुए। ACLED की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक दुनिया में जितने भी प्रोटेस्ट हुए, उनमें से सिर्फ 14% इजराइल के हक में हुए और दुनिया के बाकी 86% प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन के हक में हुए। मुस्लिम दुनिया की आवाम ने सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं बल्कि एक और एक्शन भी लिया। मुसलमानों ने इजराइल की कंपनीज और या इजराइल को सपोर्ट करने वाली कंपनीज का बाइकॉट करने की कोशिश की, जिनमें टॉप ऑफ द लाइन कंपनीज वर कोका कोला, मैकडॉनल्ड्स, KFC, पेप्सी, नेस्ले एक्सेट्रा। नाउ दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्रीज और 2 बिलियन 200 करोड़ मुसलमान हैं। अगर इतने सारे लोग किसी कंपनी का बाइकॉट करें तो होना तो ये चाहिए कि वो कंपनी बिल्कुल खत्म हो जाए। इस बाइकॉट से पहले तो इन कंपनीज को थोड़ा नुकसान हो, मतलब इनके सेल्स मुस्लिम वर्ल्ड में काफी हद तक कम हुए और स्टॉक एक्सचेंज में भी इन कंपनीज के शेयर प्राइसेस थोड़े से नीचे जाने लगे। बट सिर्फ थोड़े से नीचे जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ ही अरसे में हर चीज दोबारा नॉर्मलाइज होने लगी और इस बाइकॉट से इतना कोई मेजर फर्क नहीं पड़ा। अब ऐसा क्यों हुआ? इसके 2 रीजन हो सकते कि या तो दुनिया के 2 बिलियन मुसलमानों की औकात ये है कि इनके बाइकॉट करने से दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और या मुसलमानों ने सही तरह इन कंपनीज का बाइकॉट किया ही नहीं। 7 अक्टूबर के अटैक के बाद इजराइल के इतने सख्त जुल्म पर उसे सिर्फ एक कंट्री ने टेंशन में रखा और उसका नाम है ईरान, पर्शिया, जिसकी वजह से इजराइल ने दमिश्क में ईरान के कॉन्सुलेट पर हमला कर दिया, जिसका फिर ईरान ने फुल रिस्पॉन्स दिया। लेकिन जब इजराइल इतने आसानी से ये जंग जीत रहा था तो उसे ईरान पर हमला करने की क्या जरूरत थी? इसके पीछे भी 2 ऑप्शन। इजराइल इस वक्त बहुत स्ट्रांग होने की वजह से चाहता है कि ईरान को भी इस जंग में लेकर आए, जो इस वक्त दुनिया में बिल्कुल अकेला है, और उसकी गवर्नमेंट को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करे। और दूसरा ऑप्शन ये है, इजराइल के अंदर 3 बड़े पोर्ट्स हैं और इजराइल अपनी ज्यादातर ट्रेड इन्हीं 3 पोर्ट से करता है। इन 3 पोर्ट्स में से एक इजराइल के इस इलाके में, और एशिया से इजराइल की ज्यादा ट्रेड इसी पोर्ट के जरिए होती है। इजराइल के फलस्तीनियों पर जुल्म शुरू होते ही यमन ने ईरान की मदद से इस पोर्ट की ट्रैफिक 85% तक कम कर दी। मतलब इजराइल की जो शिप्स एशिया से ट्रेड करने के लिए पहले सिर्फ इतना टाइम लेती थी, अब उन्हें पूरे अफ्रीका को सर्कल करके इजराइल पहुंचना होगा, जिससे इजराइल को इकोनॉमिकली बहुत नुकसान होने लगा। जिसके अलावा ईरान के सपोर्ट से लबनान के हिजबुल्लाह ने इजराइल को हर टाइम अलर्ट रखा हुआ है। हो सकता है इन चीजों से तंग आकर इजराइल ने आखिर ईरान पर हमला करने की कोशिश की। इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि इजराइल के लिए दुनिया में सबसे बड़ा खतरा कौन है, तो उन्होंने कहा The 3 threats. Iran, Iran, Iran. लेकिन अब जब पूरी मुस्लिम दुनिया इजराइल को एक्सेप्ट करने की तरफ जा रही है तो ईरान बिल्कुल अकेला दूसरी साइड पर क्यों जा रहा है? Let's talk about Iran. Subscribe.